اس سلسلے میں اس بات کا تذکرہ دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ لاہور میں امریکہ کے سابق قونصل جنرل مسٹر ریچی مکی نے ایک ملاقات میں بتایا کہ وہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں بھی سفارتی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں۔ ابو مسعود نے ان سے دریافت کیا کہ کیا وہاں بھی انہوں نے شہری حقوق کے لیے کبھی بات کی ہے۔ اس پر مسٹر ریچرڈ مکی نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا کہ وہاں کون ایسی بات کر سکتا ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹنے، زانی کو سنگسار کرنے، قاتل کو قصاص میں کھلے بندوں قتل کرنے اور شرابیوں کو کوڑے مارنے کی جو شرعی سزائیں افغانستان میں امریکہ کے نزدیک بنیاد پرستی، رجعت پسندی اور تہذیب دشمنی کی علامت قرار پاتی ہیں، سعودی عرب میں انہی سزاؤں کے نفاذ اور ان پر عمل درآمد پر امریکہ کو کوئی تکلیف نہیں۔ بات کچھ لمبی ہو گئی، لیکن گفتگو جب امریکی جرائم کے حوالے سے ہو رہی ہے تو چند بڑے جرائم کا مختصر تذکرہ ضروری تھا۔ امریکہ اور اس کے دودھیال یورپ کے داخلی معاشرتی جرائم کی فہرست اس سے کہیں زیادہ طویل ہے، جہاں عصمت اور عزت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ خاندانی سسٹم بکھر کر رہ گیا ہے، رشتوں کا تقدس پامالی کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے، اولاد کے دھتکارے ہوئے بوڑھوں کے لیے اولڈ پیپلز ہوم کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، بن بیاہی ماؤں اور نامعلوم باپوں کی اولاد کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے، ہم جنس پرستی حقوق میں شمار کی جانے لگی ہے، جس کے لیے باقاعدہ مظاہرے ہوتے ہیں اور قانون سازی کی جاتی ہے۔ چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کے پچھلے سب ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں اور آسمانی تعلیمات سے انحراف بلکہ انکار اور ان کا تمسخر اڑانے کی روش نے مہذب ہونے کی علامت کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ ان حالات میں اگر ڈاکٹر جم فال نے امریکہ کے گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے صدوم اور عمورہ کا حوالہ دینا ضروری سمجھا ہے تو یہ کوئی خلاف واقعہ بات نہیں ہے۔ امریکہ آج کی دنیا میں صدوم اور عمورہ کے کلچر کا ہی نمائندہ ہے، اور اگر اس نے اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس نہ کی تو اسے صدوم اور عمورہ جیسے انجام سے کوئی نہیں بچا سکے گا، اس لیے کہ فطرت کے قوانین سب کے لیے یکساں ہوتے ہیں اور ان میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ طالبان اور داڑھی، 25 مارچ 1998۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت نے داڑھی کے مسئلے پر سختی شروع کی اور داڑھی نہ رکھنے والوں پر تعزیر جاری کی تو بہت سے اہل علم نے اسے محسوس کیا اور کہا کہ یہ سختی غیر ضروری ہے۔ کئی دوستوں نے ابو عمار زاہد الراشدی سے بات کی تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ مسئلہ شرعی اور علمی نہیں، نفسیاتی ہے، اور میرے نزدیک طالبان کا یہ طرز عمل داڑھی کے خلاف پھیلائی جانے والی اس نفرت کا نفسیاتی رد عمل ہے جو مغرب کے ذرائع ابلاغ کا وتیرہ بن گیا ہے، کیونکہ مغرب جن چیزوں کو کٹر اسلامیت کی علامت کے طور پر پیش کر رہا ہے، اس کے رد عمل میں کٹر اسلامیت جب اپنے سفر کا آغاز کرے گی تو وہ انہی چیزوں سے بسم اللہ کرے گی۔ اس لیے ان معاملات کو شرعی دلائل اور ترجیحات کے حوالے سے نہیں بلکہ مغرب کے طرز عمل کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ بات صدر محترم جناب محمد رفیق تارڑ کی داڑھی سے چلی تھی، جو بلا شبہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سربراہ کے چہرے پر بھلی معلوم ہوتی ہے، مگر اسے دیکھ کر ناک بھون چڑھانے والے بھی کم نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ ملک کی اپوزیشن لیڈر محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی اپنے جذبات کا اظہار اچھے انداز میں نہیں کیا تھا، جس کا نقد جواب قدرت کی طرف سے انہیں مل گیا کہ جس سیاسی اتحاد کے لیے وہ ایک عرصے سے سرگرم عمل تھی، اس کا قیام ایک داڑھی والے کی صدارت میں عمل میں لایا گیا اور محترمہ کو کم از کم 1 سال کے لیے داڑھی والے کی قیادت قبول کرنا پڑ گئی۔ اسامہ بن لادن کل کا مجاہد آج کا دہشت گرد۔ روزنامہ اوصاف اسلام آباد، 11 اپریل 1998۔ ابو مسعود زاہد الراشدی لکھتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کے خلاف امریکی کمانڈوز کی وسیع پیمانے پر نقل و حرکت کی خبریں اخبارات میں آ رہی ہیں۔ سعودی عرب کے متمول تاجر خاندان بن لادن فیملی کے اس چشم و چراغ کو امریکہ نے دہشت گرد قرار دے رکھا ہے اور اس کی گرفتاری کے لیے ایک عرصے سے سرگرم عمل ہے، جبکہ یہ سعودی تاجر امارت اسلامی افغانستان میں قیام پذیر ہے اور والی افغانستان ملا محمد ربانی نے ایک بار پھر اس موقف کا اعادہ کر دیا ہے کہ اسامہ ہمارے مہمان ہیں اور ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اسامہ بن لادن پر امریکہ کا الزام ہے کہ وہ عرب ممالک میں دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہے ہیں، ان کی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں۔ صومالیہ میں ان امریکیوں کے قتل کے ذمہ دار ہیں، جن کے قتل کے بعد امریکہ کو صومالیہ سے اپنی فوجیں واپس بلانا پڑی تھی، اور ریاض میں وہ دھماکے انہوں نے کرائے ہیں جن میں متعدد امریکی جاں بحق ہو گئے تھے۔ اور اب تازہ ترین خبر یہ کہ اسامہ بن لادن نے امریکیوں کے خلاف قتل کا فتویٰ جاری کر دیا ہے کہ جہاں بھی کوئی امریکی قابو چڑھے اسے قتل کر دیا جائے۔
नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्तिसाद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। इसके बाद दुनिया भर बिलखुसूस पाकिस्तान में अमरीका के सिफारती अमले और मराकिज की हिफाजत के इंतजामात सख्त कर दिए गए और सिफारतकारों की सरगर्मियां और नकलो हरकत महदूद कर दी गई। उसामा बिन लादेन इनमें से किसी बात से इनकारी नहीं है और तस्लीम करते हैं कि वो अमरीका के खिलाफ हालत जंग में हैं और हालत जंग में दुश्मन को नुकसान पहुंचाने और कमजोर करने की कोई भी कार्रवाई उनका हक है। इसलिए वो इनमें से किसी बात पर नदामत और माजरत की ज़रूरत महसूस नहीं करते, बल्कि अपने वसाइल और ताकत की हद तक अमरीका के खिलाफ हर उस इक़दाम के लिए पुरज़्म हैं जो अमरीका के लिए किसी भी दर्जे में नुकसानदेह हो। अबू अम्मार जाहिदुर राशिदी ने कुछ अरसे कबल अफगानिस्तान में उसामा बिन लादेन से मुलाकात की, जिसकी तफसील एक कौमी अखबार में शाये होने वाले मजमून में जिक्र हो चुकी है और उसामा की तरफ से जारी किए जाने वाले बाज़ ऐलानात और बयानात का मुताला भी किया है। इसलिए मुनासिब मालूम होता है कि अमरीका और उसामा के दरमियान इस कशमकश के हवाले से इन मारूजी हालात का मुख्तसर जायजा ले लिया जाए, जिन्होंने सऊदी अरब के शाही खानदान के बाद मुल्क के अमीर तरीन खानदान के नाजो नाम में पलने वाले तिजारती शहजादे को कंधे पर क्लाशनकोफ लटकाने, कैंपों की जिंदगी बसर करने और अमरीका जैसी सुपर पावर के खिलाफ कमांडो कार्रवाइयों पर मजबूर कर दिया है। और ये इस लिहाज से उसामा का एक जायज़ हक भी है कि मीडिया और लॉबिंग के तमाम वसाइल उसके मुखालिफ कैंप में हैं और उसकी किरदार कुशी की यकतरफा मुहिम मुसलसल जारी रखे हुए हैं, जबकि उसामा बिन लादेन को इस मीडिया वॉर में एक भी ऐसा मोर्चा मुयस्सर नहीं है जिसे वो अपने दिफा के लिए आज़ादी के साथ इस्तेमाल कर सके। अमरीका के खिलाफ उसामा बिन लादेन की इस जिद्दोजहद को मौक़िफ़ के एतबार से हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला हिस्सा आलम इस्लाम के वसी तनाजुर में है, दूसरा हिस्सा खलीज अरब के इलाकाई दायरे से मुताल्लिक है और तीसरा हिस्सा सऊदी अरब की दाखिली सूरत हाल के हवाले से है। उसामा बिन लादेन ने अपनी उमंगों भरी जवानी का एक बड़ा हिस्सा जिहाद अफगानिस्तान की नज़र किया है और ऐशो आराम के असबाब वसाइल से भरे बुलंदो बाला महल्लात को छोड़कर अफगानिस्तान की संगलाख वादियों में पत्थरों और गोलियों के दरमियान उम्र अजीज का सरकश और मुंहजोर हिस्सा गुजार दिया है। सालहा साल तक जिहाद में हिस्सा लिया, खुद जंग लड़ी और हजारों नौजवानों को जंग में हिस्सा लेने के लिए तैयार किया। जान भी खर्च की और माल खर्च करने में भी कभी बुखल से काम नहीं लिया। ये वो दौर था जब अमरीका अपनी ज़रूरत व मुफादात के लिए जिहाद अफगानिस्तान की पुश्तपनाही कर रहा था और सोवियत यूनियन को शिकस्त देने के लिए अफगान मुजाहिदीन की भरपूर हिमायत व इमदाद कर रहा था। इस दौर में दुनिया के हर खित्ते से मुस्लिम नौजवानों ने अफगानिस्तान पहुंचकर जिहाद में हिस्सा लिया और जिहाद की तरबियत हासिल करने के साथ साथ अल्लाह ताला के दीन की सरबलंदी और इस्लाम के गलबे और निफाज के जज्बे से अपने दिलों और दिमागों की शम्में रोशन कर लीं। सोवियत यूनियन की फौजें अफगानिस्तान से वापस हुईं तो अमरीका का ख्याल था कि मुख्तलिफ मुल्कों से अफगानिस्तान में आने वाले मुसलमान नौजवान भी अपने अपने वतन वापस लौट जाएंगे और किराए के सिपाहियों की तरह बाकी उम्र फतह की सरशारी और अखबारात में अपने कारनामों की खबरें और तस्वीरें छपवाने में गुजार देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इन नौजवानों ने एक नया मिशन अपने सीनों में पाल लिया कि अपने अपने मुल्कों में कुफ्र व इस्तेहसाल के निज़ामों के खात्मे और इस्लाम के आदिलाना निज़ाम के निफाज के लिए इसी जज्बे के साथ काम करेंगे जिस जज्बे के साथ अफगानिस्तान की सरजमीन पर रूसी इस्तेमार का मुकाबला किया था। ये सूरत हाल अमरीका के लिए नए आलमी सेटअप के यकसर मुनाफी और मुस्लिम ममालिक की मगरिब परस्त हुकूमतों के लिए कतई गैर मुतवक्के और परेशान कुन थी। इससे निमटने के लिए नई हिकमत अमली तय की गई कि जो लोग रूसी अफवाज के मुकाबले में हथियार उठाकर मुजाहिदीन और हुर्रियत पसंद कहलाते थे उन्हें दहशतगर्द का खिताब दे दिया गया। मुस्लिम ममालिक की हुकूमतों ने इन नौजवानों को संभालने के लिए जेल खाने तैयार कर दिए। इनकी वापसी का इंतजार करने की बजाय इनकी गिरफ्तारी के मुतालबे होने लगे और फांसी के फंदों की कुव्वत बर्दाश्त जांची जाने लगी। इस फजा में जब जिहाद अफगानिस्तान में हिस्सा लेने वाले मुख्तलिफ ममालिक के मुस्लिम नौजवानों के लिए कोई पनाहगाह बाकी न रही तो उसामा बिन लादेन ने इनकी पनाहगाह बनने का फैसला किया। सूडान में डेरा लगा लिया और सूडानी हुकूमत को माशी खुद किफालत की मुहिम में मुआवनत व मुशावरत मुहैया करने के साथ साथ दुनिया भर के मुजाहिद मुसलमानों की हौसला अफजाई का काम संभाल लिया। दुनिया के हर मुस्लिम मुजाहिद को सपोर्ट करना और उससे राबिता रखना तो उसामा बिन लादेन के बस की बात नहीं थी, लेकिन वो अपनी अजीमत व इस्तिक़लाल और जुर्रत व हौसले के बायस जज्बा जिहाद से सरशार हर मुस्लिम नौजवान का नफ्सियाती सहारा ज़रूर बन गया और आलम इस्लाम के वसी तनाजुर में
یہی وہ خطرناک قوت تھی جو امریکہ کے لیے اضطراب کا باعث بن گئی۔ سوڈان کی زمین اسامہ بن لادن پر تنگ کر دی گئی اور اسے اس ملک کو خیرباد کہنا پڑا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد اب اسامہ بن لادن کا کیمپ افغانستان میں ہے، جہاں وہ مہمان کی حیثیت سے مقیم ہے اور اس کی سرگرمیوں کا کوئی ایسا نیٹ ورک نہیں ہے جو بین الاقوامی ایجنسیوں کی باریک بھی نگاہوں سے اوجھل رہ سکے۔ البتہ پوری دنیا کے مسلم مجاہدین کے دلوں میں اس کی محبت و عقیدت دن بدن بڑھ رہی ہے، اور اسی وجہ سے امریکیوں کے قتل کے لیے اس کا حالیہ فتویٰ ایٹم بم سے بھی خطرناک سمجھا جا رہا ہے۔ خلیج کے حوالے سے اسامہ بن لادن کی جنگ امریکہ کے ساتھ یہ ہے کہ امریکی فوجی قوت کے بلبوتے پر اس خطے میں اپنا تسلط دن بدن مضبوط کرتے جا رہے ہیں۔ اس نے اسرائیل کے مکمل تحفظ کے ساتھ ساتھ عرب ممالک کو منتشر اور بے بس بنانے کے لیے اپنے تمام وسائل وقف کر رکھے ہیں۔ وہ تیل کے چشموں پر غاصبانہ قبضہ جمائے ہوئے ہے اور عرب عوام کو ووٹ، آزادی رائے اور شہری حقوق سے مکمل طور پر محروم کر دینے والی آمریتوں کا پشت پناہ بنایا ہوا ہے۔ اسامہ بن لادن کا مطالبہ یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے حواری خلیج سے اپنی فوجیں واپس بلا لیں، عربوں کے تیل اور دولت کا ظالمانہ استحصال بند کریں اور عرب ممالک اور اقوام متحدہ کی خود مختاری بحال کر دیں، تاکہ عرب عوام پوری آزادی اور خود مختاری کے ساتھ کسی قسم کے دباؤ اور مداخلت کے بغیر اپنے فیصلے خود کر سکیں۔ سعودی عرب کی داخلی صورتحال میں اسامہ بن لادن کو یہ شکایت ہے کہ وہاں اسلام کی مکمل عملداری نہیں ہے۔ شاہی نظام ہے جو اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ قومی خزانہ شاہی خاندان کے عللوں تللوں میں برباد ہو رہا ہے۔ سودی معیشت نے ملک کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ سعودی عرب کے عوام کو شریعت اسلامی کے مطابق شہری حقوق حاصل نہیں ہیں۔ ملک کو امریکہ کے ہاتھوں گروی رکھ دیا گیا ہے، اور سعودی عرب کی موجودہ پوزیشن کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل پورے مشرق وسطیٰ میں منمانی کارروائیاں کرنے میں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں کر رہے۔ یہ ہے حالات و واقعات کا وہ تسلسل جس نے بن لادن فیملی کے اس تجارتی شہزادے کے ہاتھ میں کلاشنکوف پکڑا کر اسے امریکہ جیسی سپر پاور کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ وہ امریکیوں کو جہاں ملیں قتل کرنے پر آ گیا ہے، اور امریکہ اس کی گرفتاری کے لیے بے قرار ہے۔ اس کشمکش کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ بھی ممکن ہے کہ ایمل کانسی کی طرح اسامہ کی گرفتاری کے لیے بھی مقامی اور علاقائی ذرائع کو استعمال کرنے میں امریکہ کامیاب ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکی استعمار کے تسلط سے خلیج عرب کی آزادی کی جنگ میں اسامہ بن لادن ایک نئے گوریلا لیڈر کے طور پر تاریخ کے مستقل باب کا عنوان بن جائے۔ اس کا فیصلہ تو تاریخ کرے گی، لیکن اس مرحلے پر ہم اپنی گزارشات کا اختتام بعض حلقوں کے اس نازک اور چبھتے ہوئے سوال کا جائزہ لیتے ہوئے کرنا چاہیں گے کہ اسامہ بن لادن آخر ہتھیار کی زبان میں کیوں بات کرتا ہے، اور کیا حکومتوں اور نظاموں کے خلاف ہتھیار اٹھانا اور قتل کی دھمکیاں دینا دہشت گردی نہیں ہے؟ سوال بجا ہے، لیکن ذرا ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچئے کہ امریکہ بھی تو خلیج میں ہتھیار کی زبان استعمال کر رہا ہے۔ اس نے اسرائیل کا خنجر عسکری قوت کے بلبوتے پر ہی عربوں کے سینے میں گھونپ رکھا ہے۔ وہ عربوں کے تیل اور دولت پر مسلح فوجوں کی طاقت کے زور پر ہی قابض ہے۔ اس نے عرب عوام کی شہری آزادیوں اور شرعی حقوق کا راستہ بندوق کی نالی سے روک رکھا ہے، اور عرب ممالک کی خود مختاری اس کی فوجی چھاونیوں کے تہخانوں میں ہی جکڑی پڑی ہے۔ اس لیے اگر کسی عرب نے ہتھیار کے مقابلے میں ہتھیار اٹھا لیا ہے تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑی کہ آزادی کی جنگیں اسی طرح لڑی جاتی ہیں۔ پھر ہم تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، جنرل بخت خان رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ، سردار محمد خان کھرل شہید رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، فقیر اے پی رحمۃ اللہ علیہ اور حاجی صاحب ترنگزئی رحمۃ اللہ علیہ کے خطے کے لوگ ہیں۔ ہمیں جنگ آزادی اور ہتھیار کا تعلق سمجھنے کے لیے کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم تو ان مراحل سے کئی بار گزر چکے ہیں، اور جنوبی ایشیا میں امریکہ کی موجودہ پالیسیاں مستقبل قریب میں ہمارے انہی مراحل سے ایک بار پھر گزرنے کی نشاندہی کر رہی ہیں۔ ابو عمار زاہد الراشدی کہتے ہیں کہ برطانیہ کے ولی عہد شہزادہ چارلز نے گزشتہ سال ایک تقریب میں اپنے دانشوروں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اسلام کا مطالعہ کریں اور بطور نظام زندگی اور متبادل سسٹم اسے اسٹڈی کریں، لیکن اسلام کا مطالعہ کرتے ہوئے دو باتوں کی طرف مت دیکھیں۔ ایک یہ کہ یہ ہمارے بڑوں نے اسلام کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے، دوسرا یہ کہ اس وقت مسلمان کیسے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بات ابو عمار نے روزنامہ اوصاف 7 اپریل 1998 میں لکھی۔ برطانیہ ہی کے ایک ممبر پارلیمنٹ جم مارشل نے چند سال پہلے لیسٹر میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جس اسلام سے ہمارے بڑوں نے متعارف کروایا وہ اور ہے، جو اسلام ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ اور ہے، جبکہ دنیا میں اس وقت موجودہ مسلمانوں کی زندگیوں میں جو اسلام نظر آتا ہے وہ ان دونوں سے مختلف ہے۔
اصل بات یہ ہے کہ آج اسلام دنیا کی ضرورت بن گیا ہے اور مروجہ سیاسی، معاشی اور معاشرتی سسٹم کی ناکامی کے بعد اب آسمانی تعلیمات اور وحی الہی کی طرف رجوع کیے بغیر نسل انسانی کے پاس کوئی چارہ کار نہیں رہا۔ جبکہ آسمانی تعلیمات اور وحی الہی اگر محفوظ حالت میں کسی مذہب کے پاس موجود ہیں تو وہ صرف اسلام ہی ہے۔ لیکن کنفیوژن اس بات نے پیدا کر رکھا ہے کہ کتابوں میں جو اسلام ملتا ہے اس کا موجودہ مسلمانوں کی زندگیوں اور معاملات سے کوئی تعلق دکھائی نہیں دیتا۔ دنیا کو ضرورت دراصل کتابوں والے اسلام کی ہے، ہماری زندگیوں والے اسلام کی نہیں، کیونکہ ہمارا یہ برائے نام اسلام تو ہمیں مشکلات اور مسائل میں سہارا نہیں دے رہا۔ دنیا انسانیت کے مسائل کیا حل کرے گا؟ بر صغیر کی تحریک آزادی کے عظیم رہنما مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ جب ماسکو گئے اور کمیونسٹ لیڈروں سے اسلام کے فلسفہ حیات اور نظام زندگی پر بات کی تو ان سے سوال کیا گیا کہ یہ فلسفہ اور سسٹم دنیا میں کسی جگہ عملاً رائج بھی ہے؟ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آج مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ اس سوال کے جواب میں خاموش رہنے پر مجبور نہیں ہے، اس لیے کہ طالبان نے کتابوں میں لکھے ہوئے اسلام کو افغانستان کی سرزمین میں عملی شکل دینے کا کام شروع کر دیا ہے، اور یہی بات مغرب کے دانشوروں کے لیے سب سے زیادہ پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ اسلام نام ہے سادگی، قناعت اور جفاکشی کا، اور یہ صرف ہمارے تصوف کے موضوعات نہیں بلکہ سیاست کے بنیادی ستون بھی ہیں۔ سادگی، قناعت اور جفاکشی کروڑوں روپے کی لاگت سے بنے ہوئے ایوانوں میں لاکھوں روپے کے خرچ سے اجتماعات کر کے ان عنوانات پر دلکش تقریریں کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ان اصولوں کو ذاتی اور اجتماعی زندگی میں عملاً نافذ کرنے کا نام ہے جس کا بہترین نمونہ خلفائے راشدین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور سلطان محی الدین اور اورنگزیب عالمگیر جیسے نیک دل حکمران ہیں، اور سیاست و حکومت کا یہی انداز ہے جس کی آج کی دنیا کو ضرورت ہے۔ آج کے دانشور کتابوں میں اس طرز سیاست اور طرز حکومت کو پڑھ کر دنیا کے جغرافیے میں وہ خطے تلاش کرنے لگتے ہیں جہاں اس کی جھلک نظر آتی ہو، مگر بدقسمتی سے دنیا کا کوئی مسلمان ملک اس کی جھلک پیش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور اب پہلا موقع ہے کہ طالبان کی حکومت سادگی، قناعت اور جفاکشی کے ان سنہری اصولوں کو اپنی حکومت اور سیاست کی بنیاد بنا کر دنیا کو کتابوں میں پائے جانے والے خالص اسلام کا عملی نمونہ دکھا رہی ہے۔ مجھے کابل، قندھار اور جلال آباد میں طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاہد اور ان کی حکومت کے کئی اساتین سے ملاقات اور گفت و شنید ہوئی ہے۔ ان کا طرز بود و باش اور لوگوں کے ساتھ معاملات کا انداز دیکھا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ کتابوں والے اسلام کا عملی نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس کی چابیاں وصول کرنے کے لیے بذات خود تشریف لے گئے تھے، اس وقت کیفیت یہ تھی کہ کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے، ان کا غلام اونٹ پر سوار تھا اور نکیل امیر المؤمنین کے ہاتھ میں تھی۔ اس وقت تاریخ نے ایک اور منظر بھی دیکھا تھا کہ عیسائی علماء ہاتھوں میں پرانی کتابیں اٹھائے ان میں سے بیت المقدس کے فاتح کی نشانیاں پڑھتے جاتے تھے اور ایک ایک نشانی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں دیکھتے جاتے تھے، اور بالآخر سب کے سب پکار اٹھے کہ بیت المقدس کی چابیاں اس کے حوالے کر دو۔ ہماری کتابوں کے مطابق بیت المقدس کا فاتح یہی ہے۔ آج پھر بیت المقدس فاتح کا منتظر ہے، اور وہ فاتح اسی طرز کا کوئی درویش ہوگا جو دنیا کے پروٹوکول اور پر سٹیج کے جھوٹے ضابطوں کو رد کرتا ہوا سادگی، قناعت اور جفاکشی کے ساتھ آگے بڑھے گا اور بیت المقدس پر ایک بار پھر اسلام کا ہلالی پرچم لہرائے گا۔ البتہ طالبان کی بعض ترجیحات کو میں خود بھی نہیں سمجھ پا رہا، لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہتی ہے کہ ممکن ہے میری سوچ ہی کوتاہ ہو، اس لیے کہ طالبان کا بنیادی مقصد صحیح ہے، ان کو خلوص اور تقوی شک و شبے سے بالاتر ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے رخصتوں کے دامن میں پناہ لینے کی بجائے عزیمت کا راستہ اختیار کیا ہے جو ملت اسلامیہ کی اصل منزل ہے، اور انہوں نے ہمارے روایتی اسلام کا پرچم بلند کرنے کی بجائے کتابوں والے پرانے اور خالص اسلام کو ملی زندگی میں رائج کرنے کا راستہ اختیار کیا ہے، جس کے بارے میں ماسکو کے کمیونسٹ لیڈروں نے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا تھا، اور جس اسلام کو کتابوں سے تلاش کرنے کا مشورہ شہزادہ چارلس اپنے دانشوروں کو دے رہے تھے۔ طالبان کوئی حادثہ نہیں بلکہ حالات کے مد و جزر کا ایک فطری مرحلہ اور تاریخ کے ایک سوال بلکہ چیلنج کا عملی جواب ہیں جس کا نسل انسانی کو صدیوں سے انتظار تھا، اور جو اسلامی تعلیمات اور وحی الہی کی طرف انسانی معاشرے کی واپسی کا نقطۂ آغاز ہیں۔ 2 گھنٹے افغان سفارت خانے میں، 25 اپریل 1998۔